دنیا کے نقشے پر کچھ ملک صرف زمین نہیں ہوتے بلکہ زندہ تاریخ ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک نام ایران ہے۔ Iran has the ability to light the entire region on fire. Army of Iran on the border with Israel. This man is the most powerful man in Iran. He's also the leader of the Shia Muslim world. Iran's influence is increasing. For this Four Corners, we've come here to find out what Iran really wants the world to look like. جو صدیوں سے اپنی پہچان کو بچاتا رہا، ہر گراوٹ کے بعد بھی دوبارہ کھڑا ہوتا رہا، یہ کہانی ہے ایران کی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس دور میں جب انسانی سویلائزیشن ابھی ابتدا میں تھی۔ نہ ماڈرن شہر تھے، نہ ٹیکنالوجی، صرف مٹی، پتھر اور انسان کی سٹرگل۔ ایران کے پلیٹو پر اندھیروں کے بیچ ایک پرانی تہذیب جنم لیتی ہے جسے ایلان کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سویلائزیشن تھی جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی۔ یہاں لوگوں نے اپنی زبان بنائی، لکھنے کا نظام ڈیولپ کیا، ٹریڈ اور لوکل گورننس آرگنائز کیے۔ اسیرین انویژنس اور سوسا کی تباہی نے ایلان کو ختم کر دیا۔ لیکن اس زمین کی روح زندہ رہی، اور یہیں سے ایک نیا دور سٹارٹ ہوتا ہے۔ سینٹرل ایشیا کے سٹیپ سے انڈو ایرانین قبائل مائیگریٹ کرتے ہیں، اور انہی میں میڈس اور پرشین ابھرتے ہیں۔ لیکن ٹرانسفارمیشن تب آتا ہے جب سائرس دا گریٹ سامنے آتا ہے۔ Cyrus the Great is one of the few who deserves to be called the Great. The Persian Empire created some of the most astonishing feats of engineering the world has ever seen. Magnificent palaces that rose up from barren desert. 550 BC میں سائرس نے پاور حاصل کی، میڈین کنگ کو ڈیفیٹ کیا اور ایرانین قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے یونائٹ کر دیا۔ اس کی لیڈرشپ کا طریقہ دوسرے کانکرز سے بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ سائرس جنگ کو جیتنے کے بعد ڈسٹرکشن نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ لوگوں کو آزادی دیتا تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنے مذہب اور روایت پر رہنے دیا، اور بیبلون کو فتح کرنے کے بعد لوگوں کو اپنے ملک واپس جا کر اپنے ٹیمپلز کو ری بلڈ کرنے کی اجازت دی۔ Jews had been living in Babylon in captivity ever since Nebuchadnezzar destroyed Jerusalem and their temple, and Cyrus freed them. اس کے یہ اصول سائرس سلنڈر پر ریکارڈ ہوئے، جو کہ آج بھی ایک ارلی ایگزامپل مانی جاتی ہے کہ حکومت کس طرح انصاف اور نرمی پر بیسڈ ہو سکتی ہے۔ سائرس کے بعد ڈیریس دی گریٹ نے امپائر کو اور زیادہ اسٹرانگ اور آرگنائزڈ بنایا۔ اس نے پروونسز کا سسٹم بنایا اور ٹیکسیشن کو اسٹینڈرڈ کیا، اور لانگ روڈز ڈیولپ کیے جو کہ پورے امپائر کو کنیکٹ کرتی تھی۔ پرسیپولیس اس وقت کا مرکزی پاور سمبل بن گیا، جہاں مختلف ریجن سے لوگ ٹربیوٹ لے کے آتے تھے۔ لیکن ہر امپائر کا ایک اینڈ ہوتا ہے۔ 330 BC میں الیگزینڈر دی گریٹ نے ایران پر حملہ کیا، اور کچھ ہی سالوں میں کیمنٹ امپائر ختم ہو گیا۔ پرسیپولیس کو جلا دیا گیا، وہ جگہ جو ایک مرکزی پاور سمبل بن چکا تھا، اور ایسے ایک عظیم دور کا اینڈ ہو گیا۔ اس کے بعد گریک انفلوئنس آیا اور سلیسڈس نے رول کیا، لیکن لوکل ایرانین آئیڈینٹی پھر بھی زندہ رہی۔ اس کے بعد پرٹین ابھر کے آئے، جو کہ سینٹرل ایشین اوریجن کے لوگ تھے۔ انہوں نے روم کے ایکسپینشن کو روکا اور سلک روڈ کے اہم حصوں پر کنٹرول کیا، جس سے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ٹریڈ چلتی رہی۔ پھر سسینین امپائر کا دور آتا ہے، جہاں ایران دوبارہ پاورفل اور سینٹرلائز اسٹیٹ بن جاتا ہے۔ اس دور میں زورواسٹرونزم کو اسٹیٹ سپورٹ ملا، اور آرٹ، سائنس اور آرکیٹیکچر نے ترقی کی۔ پھر 7 سینچری میں عرب مسلم عربز نے ایران پر قبضہ کیا اور سسینین امپائر کو گرا دیا۔ لیکن یہاں سے ایران ختم نہیں ہوتا، بلکہ ٹرانسفارم ہوتا ہے۔ پرشین زبان دوبارہ ابھرتی ہے اور عربک اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے۔ ایرانین اسکالرز اور پوئٹ اسلامک گولڈن ایج میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ آنے والی صدیوں میں منگول انویژنس اور ڈیفرنٹ ڈینسٹیز آتی رہتی ہیں۔ ہر آنے والی انویژن ڈسٹرکشن بھی لاتی ہے، لیکن ایران اپنی ثقافت کو ہر بار دوبارہ بیٹ کر دیتا ہے۔ 1501 میں اسماعیل دی فرسٹ صفویٹ امپائر اسٹیبلش کرتا ہے اور شیعہ اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کرتا ہے۔ یہ ڈیسیژن ایران کی آئیڈینٹی کو پرماننٹ شیپ دیتا ہے۔ صفویٹ دور میں اصفہان کلچرل اور اکنامک سینٹر بن جاتا ہے، جہاں آرکیٹیکچر، آرٹ اور ٹریڈ اپنے پیک پر ہوتے ہیں۔ 18 سینچری میں صفویٹ پاور ڈکلائن کرتی ہے، اور پھر قاجر ڈینسٹی آتی ہے۔ اس دور میں یونائٹڈ کنگڈم اور رشیا جیسی پاورز ایران کے انٹرنل میٹرز میں انفلوئنس بڑھاتے ہیں۔ 20 سینچری میں آئل ڈسکور ہوتا ہے، اور اس ڈسکوری نے سچویشن کو اور زیادہ کمپلیکس بنا دیا۔ 1906 میں پرشین کانسٹیٹیوشنل ریولوشن ہوتی ہے،
جہاں لوگ یہ چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بادشاہت کو لا کے انڈر لایا جائے، لیکن فورن پریشر اور انٹرنل کانفلکٹ کی وجہ سے یہ موومنٹ فلی سکسیڈ نہیں ہوتی۔ 1979 میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جب آیت اللہ خامنائی کی لیڈرشپ میں ریولیوشن آتا ہے، مونارکی ختم ہوتی ہے اور اسلامک ریپبلک اسٹیبلش ہوتی ہے، اور اسی کے بعد ایران کی فورن پالیسی چینج ہو جاتی ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ٹینشنز بڑھ جاتی ہیں۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا، پھر ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوگی جو کہ 8 سال تک چلی، اور یہ بات دونوں ملکوں کے لیے بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ثابت ہوئی، اور آج بھی ایران ایک ایسا ملک ہے جو جیو پولیٹیکل ٹینشنز، ڈپلومیسی اور انٹرنل چیلنجز کے درمیان اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کیے ہوئے ہیں۔ ہر دور میں یہ ملک جیسے گرتا رہا ویسے اٹھتا بھی رہا اور ہر دفعہ اپنی روح کو زندہ رکھتا رہا۔ اس ٹاپک کے بارے میں اپنا اوپینین کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔